آئیے دیکھیے غازی دل، آپ کر لیجئے اندازہ دل، کس نے کھٹکھٹایا ہے بے ساختہ آج نو کے شمشیر سے دروازہ دل۔ صدر عظیم وقار، محترم مکرم اساتذہ کرام اور میرے معزز سامعین، آج اس گلستان ہیلپس میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی اور مد مقابل کے اذہان میں اپنی جو بات راسخ کروانی ہے وہ ہے امن تلوار سے نہ کہ قلم سے۔ صدر ذی وقار، میں اپنے مداح کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے کرتا ہوں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو تو اسے زبان سے روکے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اس کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مسئلہ حل ہوا کہ ایمان کا اکمل درجہ ہاتھ یعنی طاقت یعنی تلوار ہے، اور ایمان کا کمزور ترین درجہ طاقت کا نہ ہونا۔ صدر ذی وقار، میرے مد مقابل یہ حقیقت کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائیں تب جا کے فتح و کامرانی ان کے قدموں میں آئی۔ جس ہاتھ میں شمشیر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اتمام حجت کے لیے قلم اٹھا لیتے ہیں۔ صدر ذی وقار، کشمیر، عراق، لیبیا اور افغانستان پر آج تک کتنے کالمز لکھے گئے، کچھ اثر ہوا، کتنے کاغذ سیاہ کیے گئے، کوئی فرق پڑا؟ غلبہ آخر کار طاقت کو ہوا۔ خدا را اس حقیقت کو فراموش نہ کیجئے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب قلم پاتا نہیں کوئی سبیل، جب قلم پاتا نہیں کوئی سبیل، اس گھڑی تلوار ہے روشن دلیل۔ معزز سامعین، دنیا کے تمام قوانین امن کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ان قوانین کا نفاذ تلوار کراتا ہے۔ قوانین کے بغیر انصاف نہیں، اور قوانین بغیر تلوار کے نہیں۔ جو نہیں ڈرتے قلم کی مار سے، جو نہیں ڈرتے قلم کی مار سے، سیر کرتے ہیں ہم اسے تلوار سے۔ ذی وقار، شہادت تاریخ یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میں امن فتح مکہ کے بعد آیا، مدینہ منورہ میں امن جنگ بدر، جنگ احد اور غزوہ احزاب کے بعد آیا ہوا۔ اپنے زعام میں خود کو سپر پاور سمجھنے والے کسریٰ اور قیصر کی گھمنڈ کا خاتمہ، اور ان کی شان و شوکت کو زمین بوس کرنے والی طاقت وہ تلوار کی تھی۔ شاید اسلام کا پودا ہی اس ڈھب کا ہے، اسلام کا پودا ہی اس ڈھب کا ہے، مالی اسے خون دیتا ہے مانی نہیں۔ جناب صدر، قرآن پاک تلوار تھامنے والوں کو غازی اور مرنے والوں کو شہید کا خطاب دیتا ہے، اور دوسروں کی طرح ان کو مردہ نہیں بلکہ زندہ کہتا ہے۔ میرے حریف اس کا کیا جواب دیں گے؟ کیا جنگ آزادی امن کے لیے نہیں تھی؟ کیا محمد بن قاسم قیام امن کے لیے نہیں آئے؟ کیا برِ صغیر کی جنگیں قیام امن کی کوششیں نہیں تھی؟ صدر ذی وقار، میں اپنے موضوع کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے ان اشعار پر سمیٹتا ہوں۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی غیبت سے راہ۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة